کہ کس قسم کے آپ ورکرز کو ساتھ لے کر آئیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو شرم آنی چاہیے. بچہ جو آیا ہوا تھا یہاں پر لانگ مارچ کرنے کے لیے اربوں روپیہ خرچہ ہے انہوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے عدم اعتماد لانا یہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ فلور کراسنگ ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کے بندے توڑ رہے ہیں آپ پیسہ دے کے یا جو بھی کر کے، کل کو ان کے بندے بھی ٹوٹ جائیں گے. ولی خان نے 1990 میں کہا تھا اگر میرے پاس 250 کروڑ روپیہ ہو تو میں پوری اسمبلی خرید لوں. 240 لوگ ہوتے تھے اسمبلی میں. تو آج وہی 250 کروڑ جو ہے وہ 2.5-3 ارب میں کمپلیٹ تبدیل ہو گیا. ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. نیا پاکستان. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے بیٹے محمد اعجاز الحق صاحب. پاکستان پیپل پارٹی کا لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچتا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن فیصل مسجد کے سامنے جنرل صاحب کی قبر مبارک پہ جا کے وہاں جا کے نعرے بازی کرتے ہیں، وہاں جا کے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے میں محمد اعجاز الحق صاحب سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کی ذہنیت ہے، اور بجائے معذرت کرنے کے، جو میں نے کہا تھا کہ زرداری کو اور بلاول کو معذرت کرنی چاہیے کہ کس قسم کے آپ ورکرز کو ساتھ لے کر آئیں. یہ سب سندھ سے آئے ہوئے لوگ تھے. مطلب 3-4 ہزار لوگ جہاں پہ بھی جلسہ ہوتا تھا، مجمع ہوتا تھا. 80% گاڑیاں جو ہیں وہ سندھ کی تھیں. لوگ سندھ سے آئے ہوئے تھے، لڑکانہ سے آئے ہوئے تھے. افسوس اس بات سے ہوا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نازیبہ ایک، یعنی جس کو آپ نے ایک تیار کردہ معلومات جس سے کہہ کے بھیجا ہو کہ جا کے وہاں پر کر کے آؤ. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہی لوگ ہیں، آصف زرداری جس نے کہا تھا ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ جنرل ضیاء الحق کو نہیں سنا رہے تھے، یہ موجودہ فوج کے خلاف بات کر رہے تھے. یہ بات فوج کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک شخص جو کہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، 11 سال تک پاکستان کے میں اقتدار ان کے پاس تھا، اور لانگسٹ سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف ان دی ہسٹری آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، بلکہ ساری دنیا میں شاید اتنا لمبا جو کہ کوئی ڈکٹیٹر ہو تو شاید رہا ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی لمبے اقتدار کسی کے پاس رہو. اور فوج کے اندر ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ سے لے کر فوج کا قبلہ سیدھا درست کرنے والا، جہاد افغانستان کا ہیرو، پاکستان میں اسلامی اقتدار کو فروغ دینے والا، جس نے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا کے آرٹیکل 2A میں مہر لگا دی کہ اسلام کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی قانون نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ زکوٰۃ، عشر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور پھر ان کے زمانے میں 11 سال تک یہاں پر ملک کے اندر امن بھی رہا، اور دشمن جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر پاکستان جواب دینے کے قابل بھی رہا. اور اس شخص کی قبر کے اوپر جا کر دیکھیں، قائد اعظم کے مزار پہ ہوا. میں نہیں کہتا کہ کسی کمپیریزن ہے. نواز شریف کے داماد نے وہاں جا کے جب کیا تو اس کے خلاف فوراً FIR کٹی. یہاں میں نے وزیر داخلہ کو بتایا ہو کہ جی اپلیکیشن دیں، ہم نے اپلیکیشن دی، ابھی تک FIR نہیں کٹی، اور اگر نہ کٹی تو ہم احتجاج کریں گے. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو شرم آنی چاہیے کہ کل کو اگر میں کال دے دوں لانگ مارچ کی، آدھا پاکستان میرے ساتھ آ جائے گا. مجھے پتہ ہے کتنے لوگوں کا دل دکھا ہے، مجھے پتہ ہے کتنے لوگوں نے، میرا کل سے نہ فون بند ہوا اور میرا ٹیلی فون کی میموری بلاک ہو گئی. اتنے میسیجز مجھے آئے ہیں انٹرنیشنلی اور لوکلی پاکستان کے اندر سے لوگوں نے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیں کہ کیا کرنا ہے. کل کو نواب شاہ میں آصف علی زرداری کے بزرگوں کے مزار پہ جا کے کوئی یہ حرکت کر دے تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. کل کو بے نظیر کے یا بھٹو کے جا کر کوئی کر دے تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. لیکن ان لوگوں کو شرم تک نہیں آئی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے. آصف زرداری کو بھی چھوڑ دیں، میں نے اس پہ جو کچھ کیا اس کے ساتھ احسان کیا نہیں کیا اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بچہ جو آیا ہوا تھا یہاں پر لانگ مارچ کرنے کے لیے اربوں روپیہ خرچہ ہے. لوگ سندھ کی نمبر پلیٹ کی 80% گاڑیاں لے کر آئے، اس کے اوپر لوگ بھی وہیں سے سارے لے کر آئے. وہی مجمع
جو بارڈر کراس کرنے کے بعد ریویئر خان میں لگا وہی مجمع یہاں تک پہنچا. حلوے مانڈے ناشتے یہ سارا کچھ یہ دیتے رہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ PMLN جس کو پروان ضیاء الحق شہید نے چڑھوایا یہ نواز شریف وغیرہ کو کوئی جانتا نہیں تھا پاکستان کے اندر. آج صرف اس لیے کہ شہباز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان کٹھے بیٹھ رہے ہیں تو ان میں سے کسی کو اتنی شرم نہیں آئی, کسی کو اتنا احساس نہیں ہوا, کسی کو اتنا خیال نہیں آیا کہ کم سے کم اس واقعے کو کنڈیم ہی کر دیں. ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کے بارے میں کچھ بولیں گے تو شاید یہ پیپلز پارٹی جو ہمیں چھوڑ کے نہ چلی جائے اور ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل نہ ہو جائے. یہ برکت اس مزار کی الحمدللہ کہ یہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, اور جب سے انہوں نے خلاف بات کرنی شروع کر دی ہیں لنڈن میں بیٹھے ہوئے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون ہے. مطلب انسان کو اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ سچ کو سچ نہ کہہ سکے اور حق کو حق نہ کہہ سکے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک بیٹے کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب اس کے باپ کی قبر پہ جا کے اس طرح کی حرکت ہو, یقیناً آپ کو بھی پہنچی ہوگی. کیا کہنا چاہیں گے ان کارکنوں کے بارے میں جنہوں نے یہ حرکت کی؟ میں سمجھتا ہوں ان کو بیچاروں میں تو مجھے ترس آ رہا ہے کیونکہ وہ تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سکھا کے بھیجے گئے تھے. جس طرح کے جلسوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار ادھر یہ کام کراؤ, نیچے ہمارے یہاں پر جلسہ ہوا کسی نے کہہ دیا نیچے امریکہ کا جھنڈا جلا دو. کارکن بیچارے آئیں گے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ باڑے سے جا کے جھنڈا لے آئیں گے, نیچے آگ لگا دیں گے. میسیج اوپر والوں نے دینا ہوتا ہے, میسیج انہوں نے دینا تھا, اور میسیج کوئی ضیاء الحق شہید کو نہیں دیا. ان کو کیا فرق پڑا, لوگوں کے اندر زیادہ محبت اجاگر ہوئی ہے اس کی وجہ. جو نہیں ساتھ وہ تو نہیں ساتھ, جو ساتھ تھے سوئے ہوئے تھے وہ جاگ گئے, لیکن پیغام انہوں نے ان کو دیے جن کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ وردی پہنے ہوئے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے گیا, وردی میں شہید ہوا, تو تمہیں چاہیے کہ ان کے مزار کی بھی حفاظت کرو اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ بھی آپ لوگ کریں. اچھا یہ بتائیں بلاول بھٹو اپنا لانگ مارچ لے کے جو کراچی سے اسلام آباد کی طرف آیا, یہاں آ کے انہوں نے اپوزیشن نے مل کے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی. کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو آصف علی زرداری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اکثریت آ چکی ہے, 172 ووٹ ہیں ان کے پاس. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب تماشا ہے, ان کی ڈوریں پتہ نہیں کہاں سے ہل رہی ہیں. آپ یہ کوئی 30 مار خان ہے, یہ شہباز شریف, یہ آصف زرداری, سوائے پیسے کے ان کے پاس اور ہے کیا؟ کیسز ان کے کلمینیٹ ہو رہے ہیں, کیسز ان کے حتمی اس پہ پہنچ رہے ہیں, سزائیں ان کو ہونے والی ہیں, نیب میں جا کے پیشیاں بھگت رہے ہیں کورٹس کے اندر. آصف زرداری کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا کہ اس نے PDM کو توڑ دیا تھا, PDM سے باہر نکل گیا تھا, اس کے کیسز تھوڑے ڈیلے کروا دیے. یہی ہماری المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑی بیماری ہے, اور جو باہر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی بیماری, لیسر ایول انگریزی میں کہتے ہیں. ہم چھوٹی بیماری کو لا کر اوپر بٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بڑی بیماری بنا کر باہر نکال دیتے ہیں. آج تک کبھی کوئی بھی آج تک کامیاب نہیں ہوئی جو پولیٹیشنز نے کی ہے عدم اعتماد, جب تک کہ امپائر انگلی نہ کھڑی کرے. آج اپوزیشن بھی, مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے, امپائر کی طرف دیکھ رہی ہے, اور آج حکومت بھی امپائر کی طرف دیکھ رہی ہے. کوئی نیوٹریلٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے, پاکستان میں اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے اگر ہم ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیں گے, میں نہیں کہتا کہ عمران خان نے کوئی بہت ایسا مارکا مارا ہے, کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن زیادہ تر تو لوگ ناراض ہی ہوئے نا. مطلب کہ مس گورننس تھی, مینجمنٹ نہیں تھی, پنجاب کو نہیں سنبھال سکے صحیح طریقے سے, KPK کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکے. تو میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے عدم اعتماد لانا یہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ فلور کراسنگ ہے. اگر کوئی PTI کے بندے توڑ رہے ہیں آپ پیسہ دے کے یا جو بھی کر کے, کل کو ان کے بندے بھی ٹوٹ جائیں گے. ولی خان نے 1990 میں کہا تھا اگر میرے پاس 250 کروڑ روپیہ ہو تو میں پوری اسمبلی خرید لوں. 240 لوگ ہوتے تھے اسمبلی میں, تو آج وہی 250 کروڑ جو ہے وہ 2.5-3 ارب میں کمپلیٹ تبدیل ہو گیا. اتنا ہی یہ لگا کر کوئی 1 ارب سے زیادہ لگا کر یہاں تک آیا. فائنینسر بہت بیٹھے ہوئے جو ان کو پیسے دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ کرپشن کرتے ہیں, قبضے کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک.
شہباز شریف نے ایک بیان دیا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد اس لیے جمع کرائی، عمران خان نے یورپی یونین کو ناراض کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں تو میرے خیال میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ کے مارنے سے زیادہ کام کرنا چاہیے. یعنی یہ امریکہ کو برا بھلا کہنا، یورپین یونین کو برا بھلا کہنا، آپ خاموش رہیں. اگر انہوں نے آپ کو کوئی چیز خط لکھ کے بھیج دیا ہے تو آپ اس خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، بجائے اس کے کہ ان کو للکارنا، جب آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کر سکیں. آئی ایم ایف، فیٹیف، تمام تلواریں آپ کے اوپر لٹک رہی ہیں اور ان کی جو چابی ہے وہ ان کے پاس ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ آپ کی مخالفت کریں گے. اچھا، آخر میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں کہوں گا کہ معافی مانگو، معذرت کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہاں پر بھی یہی حرکتیں لوگ کرنا شروع کریں گے. ایک دفعہ جب حجاب ختم ہو جائے، عزت نہ رہے، تو وہ صرف اس لیے تو نہیں کہ یہاں پر وہ کر کے گئے، کل کو کوئی اور وہاں کرے گا اور پھر ان کو بڑا دکھ ہوگا. بہت شکریہ.